بھولتا ہے یاد رکھنا، انسان بھولتا ہے، لیکن اگر انسان اللہ کو یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ کی نوازشات بھی بڑھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نظر بھی بندے کے اوپر، رحمتیں بھی، فضل بھی اللہ تعالیٰ کا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یاد نہیں نہ کرتا انسان، غافل ہے، غفلت کے اندر گھرا ہوا ہے، بے خبر ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو یہ قرآن پاک جو ہے نا میرے عزیز دوستو، آپ جو 24 گھنٹوں کے اندر یہ جو پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو اللہ کے قرآن کو دے رہے ہو، یاد رکھنا یہ آپ کا وقت آخرت کے لیے جمع ہو رہا ہے، یہ ضائع نہیں ہو رہا، خدا کی قسم یہ وقت آپ کا ضائع نہیں ہو رہا ہے، یہ جمع ہو رہا ہے، یہ سارے کا سارا فرشتے لکھ رہے ہیں کہ فلانا بندہ بیٹھتا تھا، فلانا بندہ نہیں بیٹھتا تھا، فلانا بندہ بیٹھتا تھا، سمجھ آئیے، فرشتے سارا لکھ رہے ہیں، اللہ نے کرامن کاتبین رکھے ہوئے ساتھ ہیں، وگرنہ اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے اس چیز کی، اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر تو ہے نا، کون کس نیت کے ساتھ بیٹھا ہے، کون دل کے ساتھ بیٹھا ہے، کون کس محبت کے، کون سا دل لے کے بیٹھا، اللہ کو تو پتہ ہے نا سارے کا سارا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا قیامت والے دن قبر میں عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے انشاءاللہ، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جب فرشتے آئیں گے نا مرنے کے بعد سوال کرنے کے لیے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، سمجھ آئی ہے، پھر انشاءاللہ قبر کے اندر مجھے یاد کر لینا، ٹھیک ہے، کہ قاری صاحب نے ہمیں توحید سے واقف کیا تھا، رب کی پہچان کروائی تھی، قرآن پاک ہم نے پڑھا تھا، ہاں وہی رب ہے جس کی ہم عشاء کے بعد بیٹھ کے توحید سنا کرتے تھے۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، بلا جھجک بے ساختہ تمہاری زبان سے انشاءاللہ نکل جائے گا میرا رب اللہ ہے۔ اور اس وقت تمہارے دل کے اندر یہ بھی بات آئے گی کہ جس رب کو ہم پوری زندگی عشاء کے بعد بیٹھ کے سنتے تھے، پڑھتے تھے، آج فرشتے ہمارے اسی رب سے سوال کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ ہمارے ایک عالم تھے ادھر، مولانا ضیاء القاسمی صاحب، وفات پا گئے کافی سال پہلے، جب ان کی وفات ہوئی 40 سال انہوں نے اللہ کی توحید بیان کی تھی، کتنے سال؟ 40 سال، اور ڈٹ کے توحید بیان کی، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اس کے بعد پورے فیصلہ آباد میں ان کے بعد کوئی توحید والا ہے ہی نہیں، ایسا خطیب۔ اور شاید اگر کسی نے ان کے پیچھے جمعہ پڑھا ہو، پورے فیصلہ آباد کے اندر آج بھی گول مسجد، غلام محمد آباد کے اندر ایک مسجد، پورے فیصلہ آباد کے اندر ان کی مسجد بھری ہوتی تھی، اور جھنگ سے ملتان تک سے ان کے جمعے کے لیے بسیں بھر بھر کے آیا کرتی تھی، پوری مسجد اندر سے حال بھرا ہونا، سارا پیچھے سین بھرا ہونا، سارے کا سارا انہوں نے جمعے سے پہلے ساری مسجد بھر جائے، صرف کیا ہے جی توحید بیان کرتے تھے اللہ کی۔ اور جب ان کی وفات ہوئی، قبر کے اندر چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد کسی اللہ کے نیک بندے کی خواب میں آیا، یہ جنگ اخبار کے اندر بھی یہ کالم چھپا تھا، اس نے اپنی ساری یہ خواب منظر نامہ بیان کیا، اس نے کہا مجھے اللہ نے منظر دکھایا کہ مولانا ضیاء القاسمی صاحب سے فرشتے قبر میں سوال کرنے کے لیے آئے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ آگے سے مولانا صاحب نے جواب دیا، جس اللہ کی 40 سال میں نے دنیا کے اندر توحید بیان کی، آج 2 گز زمین کے نیچے مجھے اسی رب سے پوچھنے کے لیے آگے، اسی رب کا کہ تیرا رب کون ہے؟ کہتے فرشتے واپس چلے گئے تھے، مجھے یہ منظر دکھایا گیا۔ اگرچہ خوابوں کے اوپر کہتے خواب حجت تو نہیں ہوتا، لیکن اس بندے نے یہ خواب اپنا جنگ اخبار کے اندر یہ کالم اس نے لکھوایا تھا، میں نے بھی پڑھا تھا۔ تو یہ برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کی، اور یاد اللہ معاف فرمائے، جو مسئلہ سب سے زیادہ ضروری ہے، جو مسئلہ سب سے زیادہ اہم ہے، اسی کے اوپر پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ شیطان یاد رکھنا اصل مقصد ہی یہی لے کر آیا تھا اللہ کے دربار سے، کہ میں نے ان کو دور ہی اس چیز سے کرنا، یہ توحید کی طرف آئے نا، میں نے ان کو لگانا ہی شرک و کفر کے اوپر ہے۔ اور دیکھ لو آج کوئی شرک و کفر جو عام ہے، جو بندہ شرکیہ لفظ منہ سے نکالتا ہے کسی کے دل کے اوپر چوٹ ہی نہیں لگتی، اور جو اس کو سمجھاتا ہے وہ کہتے ہیں نا یہ کوئی شرک نہیں ہے، کوئی کفر نہیں ہے، جی وسیلہ ہے، واسطہ ہے، کوئی یہ ٹرکا کے چل سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے۔ جو توحید بیان کرنے والا ہے اس کو فسادی، شر پسند اس کو کہہ دیا جاتا ہے، سمجھ آئیے، گستاخ ہے، یہ ولیوں کا نبی ہے، اچھا لیبل لگایا ہوا ہے، جو توحید بیان کرتا ہے وہ گستاخ ہے، وہ گستاخ رسول ہے، یہ بہت زبردست دیکھ لو لیبل لگا دیا، اللہ معاف فرمائے۔ جو بھی توحید بیان کر رہا ہے ولیوں کا گستاخ ہے یا نبیوں کا گستاخ، یہ شیطانی جھانسے ہیں سارے کے سارے، خدا کی قسم شیطانی جھانسے ہیں۔ یہ شیطان نے اپنے کام سیدھے کر لیے، اپنے رستے سیدھے کر لیے، لوگوں کی عقلوں کے اوپر پردے پڑ چکے ہیں۔ یہ پردے صرف تب ہی پیچھے ہٹیں گے جب قرآن پاک ہم سمجھیں گے، دل سے سمجھیں گے اللہ کی توحید بیان۔ اور یاد رکھو یہ قرآن پاک کے اندر مسائل کم ہیں، مسائل کم ہیں، مثال کے طور پہ جس طرح سورۃ نساء کے اندر آئے ہیں، سورۃ احزاب کے اندر مسائل ہیں، ٹھیک ہے،
مولوی صاحب جب یہ آیتیں آئیں گی نا تفصیل بیان کریں گے، بڑی مسئلہ جب آئے گا بڑی بڑی تفصیل 2 گھنٹے، اور جب یہ آیتیں آئیں گی نا شرک و کفر کی جو اللہ تعالیٰ تردید کرتا ہے جس میں اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے، بس ترجمہ کر کے خالی چلو آگے نکل جاتے ہیں، دھیان ہی نہیں دیتے ان آیتوں کی طرف، دھیان ہی نہیں دیتے ذرہ برابر بھی۔ ہمارے والد صاحب کہتے ہیں، میں ایک درس کے اندر بیٹھا، سورت نساء کے اندر ہی آتا ہے نا یہ سارے مسائل وغیرہ، اسی کے اندر اللہ نے 2 بار فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، بے شک اللہ مشرک کو نہیں، 2 بار آیا سورت نساء کے اندر، باقی سارے مسائل ہیں سورت نساء کے اندر، عورتوں کے متعلق، معاشرے کے متعلق۔ مولوی صاحب نے بڑی تفصیل کی، جب یہ آیت آئی چلو جی ترجمہ کر کے شرک بڑا گناہ ہے، چل آگے نکل گیا۔ یہ آج ہو رہا ہے، یہ ڈنڈی ماری جا رہی ہے، کیا فائدہ اس نے جو سارا بیان کر دیا؟ کیا فائدہ جب سب سے بنیادی مسئلہ جو ہے، سب سے بنیادی مسئلہ وہی اس نے بیان نہیں کرنا، ایسے پھر بیان کا کیا فائدہ، ایسے درس کا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے، ہم اس لیے تو کہتے ہیں، ہم مجھ سے کسی نے سوال کر دیا، میں نے ایک بار کہہ دیا نا کہ یہ لوگ مولوی عادی ہیں نا کہ یہ کام کر لو یہ فضیلت ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ کام کر لو 10 نیکیاں ملتی ہیں، توحید نہیں۔ مجھے کسی نے کہہ دیا مولوی صاحب یہ بھی تو دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی کہ فلانے عمل کے اوپر 10 نیکیاں، فلانے عمل کے اوپر 10 نیکی، یہ کوئی دین نہیں ہے؟ میں نے پھر اسے کہا بھائی یہ بھی دین ہے دین، لیکن یہ بعد کی باتیں ہیں، سب سے پہلی بات توحید ہے، کیا یہ دین نہیں ہے؟ تم یہ بیان کرنے والے کو تم اس کو فتنہ انگیز کہہ دیتے ہو، شر پسند کہہ دیتے ہو، تو فرقہ واریت کے تم لیبل لگاتے ہو۔ سچی بات بتانا، میں نے اس کا یہ توحید کیا بنیادی مقصد نہیں ہے، جس بندے کے پاس توحید نہیں اس کی نماز قبول ہے نہیں قبول ہے، بالکل اس کا حج قبول نہیں ہے، یہ بیج ہے، بیج، یہ جڑ ہے، اگر جڑ کمزور ہے سارا تنا خراب ہے، سارے پھول سوکھے ہوئے ہیں، سارے پتے سوکھے ہوئے ہیں، سمجھے؟ یہ توحید بھی بمنزلہ بیج کے، اگر عقیدہ توحید ہی مضبوط نہیں ہوا، ہماری کوئی نماز قبول نہیں ہے، کوئی عمل قبول نہیں ہے، پوری رات مصلے پہ کھڑا ہو کے اس کے پاؤں کیوں نہ سوج جائیں، بیمار ہو جائے، طبیعت خراب ہو جائے، کوئی اس کا قبول نہیں ہے، کوئی نماز قبول نہیں ہے جب عقیدہ توحید ہی مضبوط نہیں ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، مولوی صاحب کروا رہے ہیں، ذکر کروا رہے ہیں، اللہ کا نور دل کے اندر اس کے داخل ہوگا۔ ظالم صبح کے اوپر قبر کو سجدہ کرتا ہے، رات کو ذکر کروا رہے ہیں، اللہ کا نور داخل ہوگا دل کے اندر، اللہ کا نور داخل ہوگا، لائٹیں بند کر کے ذکر ہو رہے ہیں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہے۔ قرآن پاک خدا کی قسم اللہ تعالیٰ دیکھو کیا فرما رہے ہیں، نصیحت ہے یہ، میں نے نصیحت اتاری ہے، کس طرح اللہ فرما رہے ہیں، شفا ہے یہ، شفا۔ میں اس کے اوپر بھی تفصیل کر سکتا ہوں یہ کیسی شفا ہے، ٹھیک ہے؟ جسمانی طور پہ جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے لیے بھی شفا ہے یہ، جس طرح سورۃ فاتحہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن پاک میں جو بھی ہم نے اتارا ہے یہ مومنین کے لیے شفا ہی شفا ہے۔ جسمانی طور پہ جو بیماریاں لگ جاتی ہیں، انسان یہ کلام پڑھے، اس کے اوپر دم کرے، یہ کیا ہو جاتی ہے، اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ اللہ کے یہاں فرمانے کا یہ مقصد نہیں ہے، یہاں یہ وہ بیماریاں مراد ہیں جو شرک و کفر والی جو روح کو بیماریاں لگتی ہیں، یہ وہ بیماریاں مراد ہیں۔ دیکھو روح خراب ہوگی جسم خراب ہو جاتا ہے، یاد رکھنا، روح گندی ہو جائے نا، روح کا جسم کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا ہے، اگر روح گندی ہو جائے جسم خراب ہو جاتا ہے سارے کا سارا، جسم کے اوپر، دماغ کے اوپر، دل کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے بہت زیادہ، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ روح صاف ستھری ہے، جسم بھی ہمارا کیا ہے، صاف ستھرا ہے۔ اگر روح ہی گندی ہو چکی ہے، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ دل، دماغ، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر انسان ان حواس خمسہ کو اچھا استعمال کرے گا تو روح ہماری طاقت پکڑے گی، قرآن پاک کے اوپر عمل کرے گا، ان چیزوں کے ذریعے ہماری روح کیا پکڑے گی، طاقت پکڑے گی، ہماری طبیعت حشاش بشاش، جب اللہ کی طرف رہے گا ہمارا جسم بھی کیا ہے، محفوظ ہے۔ جب روح، ہم آنکھوں کا استعمال غلط کریں گے، کانوں کا استعمال غلط کریں گے، میڈیکلی طور پہ بھی جا کے پوچھ لینا، اس کی تحقیقات ہو چکی ہے، آنکھوں کا غلط استعمال، کانوں کا، زبان کا غلط استعمال، ہماری جب روح گندی ہو جائے گی ہمارا جسم بھی گندا ہو جائے گا، بیماریوں کا شکار ہو جائے گا، یاد رکھنا، سمجھے؟ لیکن جب ہم یہ قرآن پڑھیں گے، ہمارے دل کی جو مہلک بیماریاں، شرک و کفر، گند، اللہ کی نافرمانی، جب وہ سارے کا سارا نکل جائے گا نا، تو یہ کلام کیا بن جائے گا، اس کے لیے شفا ہی شفا بن جائے گا، سمجھے کہ نہیں؟ وگرنہ آج تو لوگوں نے مقصد ہی بنا لیا اس چیز کو، ٹھیک ہے؟ کوئی بیمار آ جاتا ہے، جی پھونک مارو، چلو جی کام ہو گیا، باقاعدہ کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے، سورۃ فاتحہ کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا، آخری 2 سورتوں کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے،
بیٹھے ہوئے دم کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو شفا فرمایا نا، شفا فرمایا ہے، یہ ایک الگ مضمون ہے۔ میں اس چیز کا انکاری نہیں ہوں کہ اگر کوئی انسان سورت پڑھ کے کسی کے اوپر پھونک مار دے اس کو اللہ شفا نہیں دے گا، بے شک اس کلام کے اندر شفا ہے، لیکن مقصد جو اللہ کا یہاں اصل بیان کرنے کا ہے وہ روح کی بیماریوں کے متعلق ہے، سمجھے؟ ہے روح کی بیماریوں کے متعلق ہے یہ مقصد اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ قرآن پاک جو ہے، کلام جو ہے، دین ہمارا جو ہے وہ روح کو سب سے زیادہ تقویت چاہتا ہے، روح اس کی مضبوط رہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جب روح ہماری گندی ہو جائے گی، دیکھو جب روح خراب ہو جائے ہم گناہ پھر کریں گے نا آنکھوں سے، جب ہماری روح خراب ہو گئی ہم زبان سے جھوٹ بولیں گے، جب ہماری روح خراب ہوگی ہم کانوں کے ذریعے گناہ کریں گے، جب ہماری روح خراب ہوگی ہم پاؤں کے ذریعے چل کے گناہوں والے اڈوں کے اوپر جائیں گے۔ اگر روح ٹھیک ہوگی ہم گناہ کریں گے؟ کوئی نہیں کریں گے کبھی۔ یہ روح کس طرح ٹھیک ہوگی؟ روح کی بیماریاں یہ قرآن پاک پڑھ کے انشاءاللہ العزیز بیماریاں ٹھیک ہوں گی، سمجھے؟ آگے دیکھیں اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ آگے دیکھیں، سبحان اللہ، اللہ فرما رہے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ نے فرمایا فرما دو میرے پیغمبر ساتھ اللہ کے فضل کے اور ساتھ اس کی رحمت کے۔ اچھا، اللہ کے فضل سے مراد مفسرین فرماتے ہیں قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے، اور رحمت سے مراد ہے ایمان کی توفیق اور اسلام کی توفیق۔ اب ذہن میں رکھنی ہے تمہیں، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر فرما دو ساتھ اللہ کے فضل کے اور اس کی رحمت کے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پس چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں وہ لوگ۔ اللہ کا قرآن مل گیا، جس کو ایمان مل گیا، اسلام مل گیا، اللہ کا فضل مل گیا، سمجھو اللہ کی رحمت مل گئی، ان لوگوں کو چاہیے وہ خوش ہو جائیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں قرآن کی دولت سے نواز دیا، اور تو نے قرآن کی نعمت سے قرآن سمجھنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن کا ہمیں شاگرد بنا دیا اپنے کلام کا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے ہم اس چیز کے اوپر خوش ہیں۔ یا اللہ 100 میں سے 101% اللہ تعالیٰ ہم خوش ہیں الحمدللہ۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اللہ نے فضل فرمایا اور ایمان کو اللہ تعالیٰ نے، اسلام کو اللہ نے رحمت فرمایا۔ اللہ نے فرمایا خوش ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہاں، آج کے بعد اگر کوئی مالی پریشانی آئی، اولاد کی پریشانی آئی، وہ پریشانی نہیں ہے، پریشانی اصل یہ ہے کہ اگر سبق چھوٹ گیا، اصل یہ پریشانی لینی ہے آپ نے، لوگے کہ نہیں؟ ہاں، جس دن تم سبق کے اندر حاضر ہو گے سمجھو تمہیں سب کچھ مل گیا، ساری خوشیاں مل گئی تمہیں، اللہ کا فضل مل گیا۔ قرآن میں جب آپ قرآن کی کلاس میں بیٹھو گے سمجھو اللہ کا فضل برس پڑا ہے تمہارے اوپر، اسلام کی دولت، ایمان کی دولت، اللہ تعالیٰ نے تمہیں گناہوں سے بچائے، سمجھو اللہ کی رحمت برس پڑی ہے، تم خوش ہو جانا چاہیے تمہیں۔ ہاں، یہ چیزیں بس اللہ نے جو مطالبے کیے ہیں نا کہ میرے ایمان جو تقاضے ہیں نا، ایمان کے تقاضے اس کو پورے کرو۔ جب ہم ایمان کے تقاضے پورے کریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کا فضل ہمارے اوپر برسنا شروع ہو جائے گا اسی وقت۔ ایک کام ہمیں بھی کرنا چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں بس ملتا جائے ملتا جائے، کچھ کرنا نہ پڑے۔ ہمارے والد صاحب جب درس دیتے تھے نا کہتے تھے یہ نہیں کبھی بھی ہو سکتا میں ستا بھی رہا میرا بیاہ بھی ہو جائے، سمجھ آئیے؟ شادی کرنے کے لیے بھی ٹانگ پاؤں مارنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، کمانا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے، لانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ باتیں سننی پڑتی ہیں، کچھ سنانی پڑتی ہیں، سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا میں ستا بھی رہا میرا بیاہ بھی ہو جائے، سمجھ آئیے؟ اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ محنت، کوشش ہر کام کے اندر ہوتی ہے، ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ جو اللہ نے ایمان کے تقاضے دیے ہیں اس کو پورا کرو۔ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو کرتے جاؤ، جس چیز سے منع کر رہا ہے قرآن سے پھر اس سے منع ہوتے جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کیا ہوگا؟ برسے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر فرما دو ساتھ اللہ کے فضل کے اور اس کی رحمت کے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پس چاہیے کہ وہ کیا ہو جائیں؟ خوش ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ کوئی سبق کے اندر بیٹھا ہے وہ کہے یار بڑا ٹائم ہو گیا، بڑا ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نہیں، خوش ہونا ہے۔ بھائی دیکھو ہم ڈیوٹیوں کے اندر بیٹھے ہوتے، گھنٹہ ہم لیٹ ہو جائیں، ہم کہتے ہیں نہیں یار کوئی بات نہیں، چلو مہینے سے تنخواہ بڑھ جائے گی اور زیادہ، ٹھیک ہے؟ یہی ہوتا ہے نا ذہن وہاں پہ، ڈیوٹیوں کے اندر ہمارا ذہن ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر ڈیوٹی سے چھٹی ہوگی نا ہماری، وہ جو مہینے کے آخر میں ہمیں جو انجام ملنا ہے نا، انجام ہمیں جو قسمت ملنی ہے، ہمیں پیسہ ملنا ہے، اس کے اندر کمی ہو جائے گی، مالک ہمیں پیسہ پورا نہیں دے گا۔ تو یہاں بھی سوچ لو، یہاں بھی سوچ لو، اگر سبق سے چھٹی ہوگی ہمارا جنت کا ایک درجہ کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہاں بھی کوئی یہی سوچ رکھ لو خدا کے لیے
کہ اگر ہماری چھٹی ہو گئی تو اللہ کے نزدیک ایک درجہ ہم کم ہو جائیں گے، اللہ کا قربت ہمیں تھوڑی مل جائے گی۔ ہاں جب سبق کے چھٹی نہیں ہوگی، ناغہ نہیں ہوگا، ہم سبق کے اندر بیٹھیں گے، اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ یہ جو تم روزانہ سبق پڑھ رہے ہو نا، خدا کی قسم اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہو، قریب ہوتے جا رہے ہو۔ یہ مثلا اللہ تعالیٰ، یہ آپ ہیں اللہ کے قریب، روزانہ سبق پڑھ رہے ہو، اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہوتے جا رہے ہوتے۔ جب آپ اللہ کے بالکل قریب ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، واہ میرا بندہ میرے بالکل قریب آ چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا بھی ارادہ ہوگا میرے بندے سے اور میری نافرمانی نہ ہو جائے، میرے بندے سے میرے بندے آ جا، بس اسرائیل کو اللہ بھیج دے گا، جا میرے بندے کو میرے پاس لے آ، بس میں نہیں چاہتا اس سے اور گناہ ہو جائیں یہ دنیا کے اندر، میرے پاس اس کو لے کے آ جا بس۔ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو جب بندہ پسند آ جاتا ہے نا، اللہ کی پھر حکمت ہوتی ہے، یہ میرا بندہ اور گناہ نہ کر بیٹھے، مجھے ناراض نہ کر بیٹھے، بس جلدی جلدی آ جائے میرے پاس۔ ٹھیک ہے کہ یہاں بھی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ہم ڈیوٹیوں کے اندر یہ سوچ رکھتے ہیں، دلوں کے اندر دماغوں کے اندر، ہم نے چھٹی نہیں کرنی، ہمارا نقصان ہو جائے گا، خدا کی قسم میری یہ بات یاد رکھ لینا، اگر قرآن پاک کے سبق سے اگر چھٹی ہوگی نا کسی کی، کروڑ روپے کا نقصان ایک طرف رکھو، یہ ایک ناغے کا نقصان ایک طرف رکھو، یہ برابری نہیں کر سکتے۔ لاکھوں کروڑوں کا نقصان بھی وہ اس کے نقصان کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کوئی نہیں رکھتا۔ اس کو اصل نقصان سمجھو کہ ہم اللہ سے ایک درجہ دور ہو چکے ہیں، ایک درجہ۔ اور جب آپ قرآن پاک کا سبق پڑھ لو، خوش ہو جاؤ، واہ میرے اللہ تجھے میں اتنا پسند آ گیا، آج بھی تو نے مجھے اپنے قرآن کے لیے قبول کر لیا۔ یہ آیا نا فَلْيَفْرَحُوا، سمجھے یہ کہ نہیں، کہ جب اللہ کا فضل برس پڑے، اس کی رحمت برس پڑے، وہ چاہیے کہ کیا ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ جب قرآن پاک کا درس ہو، اللہ کا شکر ادا کر دیا کرو، یا اللہ تو نے آج بھی مجھے طاقت دی، آج بھی مجھے ہمت دی کہ تم نے آج مجھے قرآن سمجھنے کی، قرآن پڑھنے کی مجھے توفیق دے دی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سیکھنے والا بھی بہترین ہے اور سکھانے والا بھی بہترین ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگریزی کے پروفیسر آ جائیں تمہارے مقابلے میں، خدا کی قسم میں ان سب کو تمہارے پاؤں کی خاک کے اوپر قربان کرتا ہوں۔ نہیں مقابلہ کوئی بھی، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لاکھ پروفیسر آ جائیں فزکس کے، کیمسٹری کے، سب کو میں ایک طرف رکھتا ہوں، لیکن قرآن کا اسٹوڈنٹ ایک طرف ہے بس۔ کیونکہ اگر یہ کتاب والا ہے تو اس کتاب کو پڑھنے والا بھی اعلیٰ ہے، پڑھانے والا بھی اعلیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، باقی سارے علوم و فنون وہ ایک طرف ہے دنیا کے، لیکن قرآن عظمت والی کتاب ہے۔ بڑے پیار سے، بڑے لاڈ سے اللہ نے اپنے محبوب کے اوپر اتاری ہے یہ کتاب، 23 سال کے عرصے میں اتاری ہے، 23 سال کے عرصے میں۔ یہ پیار نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر ایک دم یہ کتاب آ جاتی تو ایک دم ہمارے اوپر کیا ہو جاتے، احکام لاگو ہو جاتے۔ پیار سے اللہ نے پہلے کوئی عمل اتارا، پھر کوئی حکم اتارا، پھر کوئی حکم اتارا، پھر کوئی حکم اتارا۔ اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حوصلہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کیسا ہمت، کیسا جذبہ دیا۔ کوئی کوڑا پھینک رہا ہے، کوئی رستے کے اندر کانٹے بچھا رہے ہیں، جو لوگ رستے کے اندر پھول بچھایا کرتے تھے، جب میرے پیغمبر نے قرآن سنانا شروع کیا، پھولوں کی جگہ ظالم کانٹے بچھانے لگ گئے، پتھر مارنے لگ گئے۔ جو لوگ دعائیں دیا کرتے تھے وہ دعاؤں کی جگہ گالیاں دینے لگ گئے۔ سمجھ آئی ہے؟ خون بہ رہا ہے میرے پیغمبر کا۔ وادی طائف کے اندر کتنے پتھر پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جوتے مبارک کے اندر خون جم گیا۔ غزوہ احد کے اندر دیکھ لو، 70 صحابہ میرے پیغمبر کے شہید ہوئے، 70 تو دھوکے سے مار دیے گئے، لیکن قرآن کی دعوت کو بند کیے، دیتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی دعوت دیتے رہے، دعوت قرآن پاک کی۔ اللہ تعالیٰ کو پھر کہنا پڑا الیوم اکملت لکم دینکم، میرے پیغمبر آج میں نے اپنا دین تیرے اوپر مکمل کر دیا۔ سمجھ آئیے کہ ایسا ہمت، ایسا جذبہ، ایسا حوصلہ، ایسے پیار سے، ایسے لاڈ سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا۔ پھر کیوں ہم اس کتاب کو سمجھنے سے دور ہیں؟ ہمارے دلوں کے اندر کیوں نہیں اس کی محبت آ رہی؟ ہمارے دلوں کے اندر اس کی محبت کیوں نہیں بیدار ہو رہی؟ جس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھو کتنے پیار سے کہا، میں نے نصیحت اتاری ہے، شفا ہے، یہ رحمت ہے، یہ مومنین کے لیے ہدایت ہے۔ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلتیں گنوائی ہیں، اور من ربکم، اللہ نے فرمایا تمہارے رب کی طرف سے ہے، تمہارے رب کی طرف سے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر اللہ نے آخر میں فرمایا اللہ کا فضل اس قرآن پاک اور رحمت جب تمہیں مل جائے تو تمہیں خوش ہو جانا چاہیے۔ اور آگے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ نعمت قرآن ہوا، یہ نعمت قرآن بدرجہ بہتر ہے، خیر بدرجہ بہتر ہے، مما یجمعون، اس چیز سے جو تم جمع کر رہے ہو دنیا کے اندر۔
دنیا کے اندر انسان جو کچھ بھی جمع کر رہا ہے، مال دولت پیسہ اولاد کے لیے جو محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کمائی، اللہ نے فرمایا یہ ساری جمع پونجی سے بہتر ہے جو تم یہ قرآن پاک کی جو تمہیں نعمت حاصل ہو چکی ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ آج کے بعد اپنا نظریہ بدلو گے کہ نہیں بدلو گے کہ ہمارے لیے ہماری دنیا افضل نہیں ہے، جو ہم قرآن پاک کا سبق پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے لیے افضل ہے۔ اور جب قرآن کا سبق پڑھو گے ہر کوئی خوش ہو کے جائے گا یہاں سے کہ یا اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج بھی تو نے ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی یا اللہ پاک دولت سے سرفراز کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ۔ یہ ساتویں عقلی دلیل ہے، پیچھے چھٹی گزری نا، میں نے کہا تھا نا وہ اس دلیل کے لیے کیا تھی؟ تمہید تھی۔ اب ترجمہ دیکھو، فرما دو میرے پیغمبر کیا میں تمہیں خبر دوں جو اتارا اللہ پاک نے واسطے تمہارے، لکم کا لام جو ہے یہ نفع کے لیے، واسطے تمہارے نفع کے، من رزقن رزق سے، من رزقن رزق سے، فجعلتم منہ حراما وحلالا پس بناتے ہو تم اس سے، کس سے؟ اس رزق سے، پس کر دیا تم نے اس رزق سے بلا دلیل حرام و حلالا، حرام اور حلال کر دیا تم نے۔ ٹھیک ہے، قل اللہ اذن لکم، فرما دو میرے پیغمبر کیا اللہ نے اجازت دی ہے واسطے تمہارے، ام علی اللہ، یا اوپر اللہ کے تم تفترون جھوٹ باندھتے ہو۔ ٹھیک ہے، توحید پر کون سی؟ ساتویں عقلی دلیل ہے۔ چھٹی دلیل جو تھی اس کے لیے تمہید تھی، اب اللہ نے ساتویں دلیل کے اندر فرمایا اس میں شرک فعلی کی کیا کی گئی ہے؟ نفی کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا جب یہ بات ثابت ہوگی کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک میں، ہر چیز کا اختیار میرے پاس ہے، وہی متصرف ہے، وہی مختار ہے، تو اب تم بتاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، ما انزل اللہ لکم من رزق، اللہ نے جو بھی تمہیں رزق دیا ہے، رزق کی اقسام دیا، غلہ دیا، گندم دی، اناج دیا، چاول دیے، ان میں تم نے اپنی مرضی سے تحلیل اور تحریم کیوں کی ہے؟ اپنی مرضی سے تم نے ان چیزوں کو حلال اور حرام کرنا کیوں شروع کر دیا ہے؟ چیزوں تو میں نے دی ہیں، یہ تو میرا حق تھا، میرا مختار، کیونکہ زمین و آسمان کی ہر چیز میری پیدا کرتا ہے، جو کچھ زمین و آسمانوں میں مجھے یہ اختیار تھا نا، میرے پاس یہ طاقت تھی، میں متصرف تھا کہ میں اپنی چیزوں میں سے جس کو چاہوں حلال کر دوں، جس کو چاہوں حرام۔ تم نے کیوں یہ کام کرنا شروع کر دیا؟ واہ میرے مالک، سبحان اللہ، کیسی اللہ تعالیٰ دلیل کہ پیدا میں نے رزق دیا ہے، ایک رزق کی ساری اقسام میں نے دیا، تمہیں یہ کس نے اجازت دے دی کہ تم حلال اور حرام کرنے لگ جاؤ؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، آگے اللہ نے فرمایا قل میرے پیغمبر فرما دو اللہ اذن لکم، ان سے پوچھو تے صحیح میرے پیغمبر کیا اللہ نے اجازت دی ہے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے؟ یا مشرکین جو ہوتے تھے نا، آگے دیکھو ام علی اللہ تفترون، یا اوپر اللہ کے تم جھوٹ باندھتے ہو۔ ظاہری بات ہے اللہ نے تو اجازت نہیں دی، اللہ نے تو حکم نہیں دیا کہ تم خود حلال اور حرام کرو، تحریمات کرو، لیکن مشرکین جو ہوتے تھے نا یہ اپنے خود ساختہ معبودوں کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے عقائد کے مطابق بعض اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں کو کیا کر دیتے تھے؟ حرام کر دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، غیر اللہ کے نام پہ جانور چھوڑ دیتے تھے، جس طرح آج کل لوگ مشرکین چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کھیتوں اور غلوں سے بھی اپنے معبودوں کے لیے کیا نکالتے تھے؟ حصے نکالتے تھے، اور جانوروں کے بارے میں ان کے کیا عقائد ہوتے تھے؟ وہ اعلان کر دیتے تھے اگر مادہ کے پیٹ سے اگر کوئی زندہ بچہ نکلا تو وہ مردوں کے لیے حلال ہوگا اور عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، اور اگر مردہ نکلا تو سب کے لیے حلال ہو جائے گا، جس طرح سورۃ مائدہ کے اندر اللہ نے یہ ساری تفصیلات بیان کی، ایسے ایسے ان کے عقائد تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جب کام کرتے تھے غیر اللہ کی تحریم کرتے تھے، یہ کیا کہہ دیتے تھے؟ یہ حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ بھی خوش ہوتا ہے کہ دیکھو جی میرے بزرگوں کی، میری ہستیوں کی تعظیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میرے بزرگوں کی تعظیم کر رہے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے اس چیز سے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کیا یہ تم اوپر اللہ کا جھوٹ باندھتے ہو؟ اللہ نے تو اجازت نہیں دی ہے، کیا تم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہو؟ ٹھیک ہے، وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ یہ تخویف ہے، یہ ڈراوا۔ اور کیا گمان ہے ان لوگوں کو جو باندھتے ہیں اوپر اللہ کے جھوٹ یوم القیامہ، قیامت کے دن کے متعلق۔ ٹھیک ہے، کہ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ صاحب فضل ہے، علی الناس، اوپر لوگوں کے،
یعنی اللہ فرما رہے ہیں میرے پیغمبر یہ قیامت کے دن کے بارے میں جو افطرا جھوٹ باندھ رہے ہیں، یہ مشرکین کا گمان ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، کہ کیا قیامت والے دن میں ان کو چھوڑ دوں گا، ان کو کوئی سزا نہیں دوں گا، ان کو کوئی عذاب نہیں دوں گا، یا اگر قیامت آ بھی گئی تو ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، کوئی باز پرس نہیں ہوگی؟ کیا گمان کر کے بیٹھے ہیں یہ لوگ کہ دنیا کے اندر اگر میں ان کو عذاب نہیں دے رہا تو یہ خوش ہو کے بیٹھے ہیں قیامت نہیں آئے گی، قیامت والے دن میں بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اللہ راضی ہے ہم سے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں لوگوں کے اوپر۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں میں فضل والا ہوں، میں فوراً سزا نہیں دیتا، میں جرم کے بعد بھی مہلت دیتا ہوں۔ ہاں یہ دنیا کی عدالتیں ہوگی کہ دنیا کے اندر جب عدالتوں میں مقدمہ ثابت ہو جاتا ہے، جرم ثابت ہو جاتا ہے، عدالت فوراً سزا سناتی ہے، لیکن یہ میری سلطنت ایسی نرالی ہے کہ میں اپنے مجرم کو جرم کرنے کے بعد پھر مہلت دے دیتا ہوں، میں سزا نہیں دیتا اس کو، ٹھیک ہے۔ اللہ فرما رہے ہاں فضل والا ہوں میں، بغیر اتمام حجت کے میں کسی کو سزا نہیں دیتا۔ حجت پوری ہو جاتی ہے، اگر وہ گناہ کرتا ہے میں پھر اس کو مہلت دیتا ہوں، پھر مہلت دیتا ہوں، پھر مہلت دیتا ہوں۔ دنیا کے اندر میں مہلت دیتا ہوں، اگر چاہوں تو دنیا کے اندر بھی اس کو عذاب دے دوں، اگر دنیا کے اندر اگر نہ دوں پھر آخرت کے اندر تو اس کو عذاب پکا ملے گا۔ کیا گمان کر کے بیٹھے ہیں لوگ؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور لیکن اکثر ان کے نہیں شکر کرتے، یعنی بے قدرے ہیں، توبہ نہیں کرتے ظالم وہ۔ لا یشکرون، بے قدرے ہیں کہ اللہ مہلت دے رہا ہے، اللہ فضل والے ہیں، توبہ قبول کرنے والے، لیکن ظالم نہ شکری کر کے پھر بھی قدر نہیں کرتے، شکر گزاری نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے ہم سے جو گناہ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی، آج کے لیے اتنا کافی۔ صدق اللہ۔